نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب سے ہم عزت والے ہو گئے۔ اسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں روایت کیا۔ اسلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب عمر کا انتخاب فرمایا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، تیرے نزدیک ان دو آدمیوں میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب ٹھہرے۔ اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا۔ قبول اسلام کے جرم میں قریشی سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حلیف عاص بن وائل نے ان کی جان بچائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں جان کے خوف سے چھپے بیٹھے تھے کہ عاص بن وائل یمنی چادر لیے اور ریشمی قمیض پہنے آئے۔ عاص بن وائل بنو سہم قبیلہ سے تھے اور وہ قبیلہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ عاص بن وائل کہنے لگے، عمر کیوں پریشان ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں اگر میں مسلمان ہوا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ عاص بن وائل کہنے لگے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم میری امان میں ہو۔ پھر عاص باہر نکلے اور دیکھا کہ میدان لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ عاص پوچھنے لگے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں عمر بن خطاب کا سر چاہیے جس نے اپنا دین بدل لیا۔ عاص نے کہا، تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد لوگ پلٹ گئے۔ اسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔